نادیہ کی محبت کی داستان۔ نادیہ ایک غریب گھر کی معصوم لڑکی تھی۔ اس کے والد مرغے لڑانے کا کام کرتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ تعلیم حاصل کرے، لیکن غربت اس کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ اس کے 4 بھائی تھے جو ہمیشہ یہی کہتے کہ لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، انہیں جلدی شادی کر لینی چاہیے۔ نادیہ کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی کتابیں پڑھے، خواب دیکھے اور اپنی دنیا خود بنائے۔ ایک دن اس کے والد نے اس کی خواہش کو سمجھتے ہوئے کہا، بیٹی تم پڑھو، تمہارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ نادیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اس کے بھائی اب بھی یہی چاہتے تھے کہ نادیہ کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ نادیہ نے کئی بار انکار کیا۔ وہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے دل میں کچھ اور ہی خواب بسے ہوئے تھے۔ پھر ایک دن ان کے گاؤں میں ایک سرکاری ڈاکٹر آیا۔ وہ ایک چھوٹی سی ڈسپنسری میں کام کرتا تھا، لیکن اس کی موجودگی نے گاؤں کے بہت سے لوگوں کو سکون دیا تھا۔ نادیہ کو جب بھی موقع ملتا وہ ڈسپنسری کے پاس چلی جاتی۔ وہ ڈاکٹر سے متاثر ہو چکی تھی اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں محبت پیدا ہونے لگی۔ ڈاکٹر بھی نادیہ کو پسند کرنے لگا تھا۔ وہ جب بھی نادیہ کو دیکھتا اس کی آنکھوں میں کچھ خاص چمک آ جاتی۔ محبت آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ نادیہ کے گھر والے اس رشتے کے خلاف تھے۔ نادیہ کے بھائیوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے سختی سے کہا، یہ ناممکن ہے، تمہاری شادی ہم وہاں کریں گے جہاں ہم چاہیں گے۔ نادیہ بہت روئی، بہت دعا کی، لیکن اس کے بھائی اپنی ضد پر قائم رہے۔ ڈاکٹر بھی نادیہ سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ نادیہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ایک دن ہمت کر کے نادیہ کے والد سے بات کی۔ اس نے کہا، میں نادیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اسے خوش رکھوں گا۔ نادیہ کے والد خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کی خوشی اسی میں ہے، لیکن وہ اپنے بیٹوں کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ نادیہ کے بھائیوں نے نادیہ پر سختی کر دی۔ وہ ہر وقت اس پر نظر رکھتے تاکہ وہ ڈاکٹر سے نہ مل سکے۔ نادیہ کے لیے ہر لمحہ ایک آزمائش بن چکا تھا۔ پھر ایک دن گاؤں میں ایک حادثہ پیش آیا۔ نادیہ کے بڑے بھائی کو شدید چوٹ لگ گئی۔ پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ سب گھبرا گئے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا کریں۔ لیکن ڈاکٹر نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا علاج کیا۔ وہ پوری رات جاگ کر نادیہ کے بھائی کی جان بچانے میں لگا رہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نادیہ کے بھائیوں کو احساس ہوا کہ ڈاکٹر کتنا اچھا انسان ہے۔ وہ صرف ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک نیک دل شخص بھی تھا۔ نادیہ کے والد نے بھی سوچا، یہ لڑکا برا نہیں ہے، میری بیٹی اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ آخر کار نادیہ کے بھائیوں نے اپنی ضد چھوڑ دی۔ نادیہ کی دعا قبول ہو گئی، اس کی محبت جیت گئی۔ نادیہ اور ڈاکٹر کی شادی ہو گئی۔ وہ دونوں اپنی نئی زندگی میں بہت خوش تھے۔ نادیہ نے اپنے خواب پورے کیے، اس نے تعلیم بھی مکمل کی اور ایک کامیاب زندگی گزارنے لگی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت، صبر اور سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر ہم سچے دل سے دعا کریں اور اپنی محبت میں ثابت قدم رہیں، کامیابی ضرور ملتی ہے۔ نادیہ خواب سے حقیقت تک۔ نادیہ کی شادی ڈاکٹر فہد سے ہو چکی تھی، لیکن اس کی منزل صرف شادی نہیں تھی۔ اس کے دل میں اب بھی ایک خواب تھا، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ یہ خواب اس نے بچپن سے دیکھا تھا، مگر غربت اور حالات کی سختیوں کی
نے اسے ہمیشہ روکے رکھا تھا۔ ڈاکٹر فہد نادیہ کی خواہش کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ایک دن اس نے نادیہ سے کہا، اگر تم واقعی ڈاکٹر بننا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا، کیونکہ ایک اچھا شوہر وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے خوابوں کو پورا کرنے میں اس کا ساتھ دے۔ نادیہ کی آنکھوں میں امید کی روشنی جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد شاید سب خواب ختم ہو جائیں گے، لیکن فہد کی محبت نے اس کے خوابوں کو پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ تعلیم حاصل کرنا آسان نہیں تھا، خاص طور پر شادی کے بعد۔ نادیہ کے لیے ایک نیا چیلنج یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالے اور ساتھ ہی اپنی پڑھائی پر بھی دھیان دے، لیکن فہد نے اس کے ہر قدم پر ساتھ دیا۔ فہد اکثر نادیہ کو پڑھائی میں مدد دیتا۔ جب وہ رات دیر تک کتابیں کھولے بیٹھی رہتی تو فہد چپکے سے اس کے لیے چائے لے آتا اور کہتا، ذہن کو تازہ رکھنا ضروری ہے، تھکنا مت۔ نادیہ کو یہ احساس ہوا کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے کہ اسے ایسا ہمسفر ملا جو اس کی ہر منزل میں اس کے ساتھ ہے۔ وقت گزرتا گیا، نادیہ امتحانات میں کامیابیاں حاصل کرتی گئی۔ کئی بار مشکلیں آئیں، لیکن فہد کی ہمت افزائی نے اسے کبھی گرنے نہ دیا۔ جب بھی نادیہ تھک جاتی یا حوصلہ ہارنے لگتی، فہد کہتا، یاد رکھو تم صرف میری بیوی نہیں بلکہ ایک خواب دیکھنے والی لڑکی ہو جو ایک دن حقیقت میں اسے پورا کرے گی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب نادیہ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ اس نے ڈاکٹر بننے کا امتحان دیا اور کامیاب ہو گئی۔ جب نتیجہ آیا اور نادیہ کا نام کامیاب امیدواروں میں تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فہد کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا۔ فہد نے مسکرا کر کہا، نہیں، یہ تمہاری محنت تھی، میں تو صرف تمہیں وہ اعتماد دینا چاہتا تھا جو ہر عورت کو ملنا چاہیے۔ آگے بھی جاری ہے میرے پیارے دوستو۔ اب نادیہ ایک مکمل ڈاکٹر تھی۔ گاؤں میں جب وہ سفید کوٹ پہن کر اپنی ڈیوٹی پر جانے لگی تو ہر کسی نے رشک سے دیکھا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ لڑکیوں کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، وہی لوگ اب فخر سے کہہ رہے تھے، ہمارے گاؤں کی پہلی خاتون ڈاکٹر۔ نادیہ نے ثابت کر دیا کہ اگر عورت کو صحیح ساتھ اور حوصلہ دیا جائے تو وہ ہر خواب کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ اس نے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ کئی دوسری لڑکیوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت صرف لفظوں میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے خوابوں کو پورا کرنے میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ میرے پیارے دوستو، سچی محبت وہی ہے جو نہ صرف دلوں کو جوڑتی ہے بلکہ ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتی ہے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ماشاءاللہ۔